الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد الحمد ثنا نائب دیوان کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے حضور میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے عقائد کے ساتھ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت جتنے بھی سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ادھوری بات کو سنتے ہیں اور بعد جا کر غلط تبصرہ کرتے ہیں. اس سے اجتناب کریں، بات پوری سنیں، اگر حق لگے تو آپ اس پر آمین کہیں، اگر آپ کو وہ نہ حق لگے تو فوراً سے پہلے مجھے اس پر مطلع کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ میری اصلاح کیا کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ میں نے کیا بولا، آپ نے کیا سمجھا. وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے کی تھی تو بعض میرے دوستوں نے باہر جا کر اس پر بڑا ہی عجیب تبصرہ کیا. مولوی صاحب کو امام مہدی کا ذکر کرنے کی حاجت کیا تھی اور پھر ایسا بولنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں عرض کر دوں کہ امام مہدی پر حق ہیں، آئیں گے، تشریف لائیں گے. میں نے یہ کہا تھا جب وہ تشریف لائیں گے تو بہت سے ملاؤں کی مفتیوں کی کتابیں بند ہو جائیں گی. ان کی جو آج کل میری طرح کے بہت سے مولوی ہیں انہوں نے جو اپنا وہ سلسلہ قائم کر رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ گیا تو باطل مٹ جائے گا. امام مہدی حق ہیں اور ہمارا مسلک ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ نے تشریف لانا ہے. بہرحال میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے یہ میں نے بات عرض کی ہے. میرا مقصد کبھی تنقید کرنا بھی نہیں تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو آج بھی میری بات پر اختلاف ہو اور بعض لوگ جب اختلاف کرتے نا تو کہتے جی مولوی صاحب کو آپ اس طرح کریں چھٹی دیں. بس آسان سا سیدھا سا کام ہے، کوئی بات نہیں بھائی. مولوی صاحب کو چھٹی بھی ہو گئی تو واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر سے بہترین رزق دینے والا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کو چھپا کر آپ کے حکم کے مطابق جو آپ کہیں یا جو آپ چاہیں وہی بیان ہو. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے 15واں پارہ پہلی آیت مبارکہ ہر دفعہ پڑھی جاتی ہے لیکن ہمیں سے کوسوں دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنی باقی بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی رات کے کچھ حصے میں اپنے پیارے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. آپ کی اگر کرتی ہے تو مجھے نہیں پتا، بہرحال عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن وہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کوئی بھی جو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ کہا وہ کون کہتا ہے ہو جا تو بھیا کون کو ہو جاتی ہے. آج سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتائیے گا، میں دوبارہ دہرا دوں گا کیونکہ آج آپ نے وقت بھی نہیں دیکھنا. یہ بھی مجھے گلا کیا گیا جی گزشتہ جمعے مولوی صاحب نے تقریر 20 منٹ کے ختم کر دی اور ہماری نماز رہ گئی، حالانکہ میں نے گزشتہ جمعے تقریر کی نہیں. میرے بھائی اسی لیے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز کوشش کرو کہ سب سے پہلے مسجد میں آؤ تاکہ تمہیں مسجد حرام
حرام کے اندر قربانی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کے بعد آنے والے کا ثواب کم ہوتا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر شخص کا نام لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کے گھر میں آیا. اس طرح ہمارے ہاں بڑے لوگوں کے ہاں ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے گارڈ کو، سیکورٹی گارڈ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرے گھر میں کون آیا مجھے ملنے کے لیے، یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کون آیا. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہستی کے گھر کے اندر آئیں. تو کوشش کریں کہ جلدی آئیں، اور اگر لیٹ ہو جائے تب بھی مولوی صاحب گناہ گار، اگر جلدی ہو جائے تب بھی مولوی صاحب گناہ گار. مولوی جائے تو جائے گا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہاں جا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی. اب یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، سارے نبی تو پہلے ہی پردہ کر گئے تھے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. میں نے پہلے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. سارے یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے. سارے نبیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت فرمائی. سارے نبیوں سے آپ آگے تشریف لے گئے، آگے مصلی پر کھڑے ہوئے، سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی. یہاں تک سارے مانتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں سے آگے کی معراج کا لوگ انکار کرتے ہیں. مسجد اقصی تک تو چلے گئے، وہاں سے آگے کیسے گئے؟ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذات نے لے گئی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے، جو ذات پانی کے بہنے کو روک سکتی ہے، جو ذات دروازے کی کنڈی ہلنے کو وہاں پر روک سکتی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میں نے وضو کیا تھا وہ پانی بہ رہا تھا، میں واپس آیا تب بھی وہ بہ رہا تھا. حالانکہ کتنا پانی ہوا ہوگا وضو کے لیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہوگا، وہ کتنا پانی ہوا ہوگا. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہر چیز کو ایک جنبش کے اندر روک دے. جیسے اصحاب کہف کے لیے وقت رک گیا تھا، وقت رکا تھا نا، 300 سال بیت گئے. 300 سال کے بعد ان کی آنکھیں کھلی، جب وہ باہر نکلے اپنے کھانے کے لیے کچھ طلب کرنے کے لیے. یہ تو قرآن ہے نا، یہ قصہ کہانی تو ہے نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے 300 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے، تو وہ اپنے کھانے کے لیے، کیونکہ کھانے کی بندے کو سونے کے بعد طلب ہوتی ہے، انہیں نہیں خبر تھی کہ ہمارے یہاں سونے کے اندر 300 سال بیت گئے. کہتے ہیں کہ ان کی غار پر جو کتا تھا جو ان کی رکھوالی کے لیے آیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن وہ جب گئے، انہوں نے اپنی کرنسی پیش کی تو لوگوں نے انہیں حیرت سے دیکھا. لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ آج تو یہ کرنسی رائج ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں کرنسی تبدیل ہوتی رہتی ہے نا. انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ اس کرنسی کا تو دور ہی نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے ختم ہو گیا. تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ پہ ایک غار کے اندر جا کر آرام فرماتے ہیں. تو بہرحال میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں کسی بندے کی بات نہیں کر رہا، میں خالق کی بات کر رہا ہوں، جس کو آپ ہر نماز کے اندر آپ ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر جانے کے لیے کہتے ہیں نا اللہ اکبر. نماز شروع کرتے پھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے.
تو اللہ جب سب سے بڑا ہے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ آپ کے دلوں کو پھیر بھی سکتا ہے. اللہ آپ کے دلوں کے اندر اپنا خوف بھی ڈال سکتا ہے. اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت بھی ڈال سکتا ہے. سچی محبت جو ہمارے اندر ہے نہیں. ہم کہتے ہیں، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، مقتدی بھی کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم ہیں نہیں. میں تو کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا اور بڑے فخر سے کہوں گا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کی ہر ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے. اس کی ہر ہر ادا کو اپنا کر بندہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کو کون سی چیز عزیز تھی. ہم کہتے ہیں نا، وہ کدو شریف جب ہم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا. ہے سبزی ہے، لیکن اس کے ساتھ شریف کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. سفید لباس ہم پہنتے ہیں اس لیے اس کو ہم بڑا معتبر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تر فرمایا. اللہ کے محبوب کو بڑا محبوب تھا. تو بھائی دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ہفتہ ہے نا بڑا قیمتی ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. یہ جو ہفتہ ہے، ابھی ہفتے سے لے کر جمعرات تک بڑے قیمتی دن ہے. بس اتنی سی بات کہوں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے دنیا سے جانا. وفا کر کے جانا، وفا کر کے جانا. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا نا، تو ایک ختم نبوت کے غدار نے صرف دعوی نبوت کیا. تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بدری اور غیر بدری صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آج نکلو، میرا ساتھ دو تاکہ جا کر اس کے ساتھ جنگ کی جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ختم نبوت کا اختتام ہو گیا. اب کون اٹھا ہے ختم نبوت کا دعوے دار، ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والا، ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا؟ تو دوستو، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں 700 صحابہ حافظ قرآن. آج تو ہمارے پاس کتاب موجود ہے نا، اس وقت تو پتوں پر، ہڈیوں پر، ان چیزوں پر تحریر کیا جاتا تھا قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت مبارکہ نازل ہوتی تو آپ حکم ارشاد فرماتے، یا پتے پر لکھ لیا جاتا، یا ہڈی پر لکھ لیا جاتا، یا پھر درخت کا جو چھلکا ہوتا ہے، آپ سے بخوبی سمجھتے ہیں، ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں ہمیں سمجھ جلدی آنی چاہیے. درخت کے چھلکے پر لکھ دیا جاتا، وہ میں اسی طرح اس کو محفوظ کر لیا جاتا. آج تو کتابت ہے، قلم بھی ہے، دوات بھی ہے، سیاہی بھی ہے، ورق بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. اس وقت یہ سب کچھ نہیں. سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی عزت پر، آپ کی ختم نبوت پر 700 صحابہ حافظ قرآن، جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا تھا، انہوں نے اپنی جان نچھاور کی. اور تعداد ان کی ہے 1200 سارے. تو دوستو بزرگوں، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بس یہ پرچی دینی ہے اور تو کچھ نہیں کرنا ہے. آگے وہ جانے، اس کے اعمال جانے. میں کہتا ہوں آپ جانے، اعمال جانے. میں آپ کو اگر فتویٰ بتاؤں نا اہل سنت کا، تو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں. کتنی حیثیتیں ہوتی ہیں؟ 3. ایک ہے گواہی، دوسری ہے وکالت. گواہی بندہ کس کی دیتا ہے؟ جھوٹے بندے کی دے سکتا ہے. اگر دے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھے جائیں گے. وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والا تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. ہم تو صاحب ایمان لوگ ہیں، ہم تو جنت کے حقدار ہیں، بھلا ہم جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کے محبوب کی شریعت کے ساتھ جو بھی ٹکرایا وہ فنا ہو گیا، بچا نہیں. اچھا، ایک سوال بہت سے دوستوں کو عجیب لگے گا. کہتے ہیں جی مولوی صاحب کا سیاست سے کیا کام؟ اذان جی مولوی صاحب کی درست ہے، نماز مولوی صاحب کی درست ہے، جنازہ مولوی صاحب کا درست ہے، نکاح مولوی صاحب کا درست ہے، مستحب دعا جو ہے 40ویں کی ہو، 30ویں کی ہو، 7ویں کی ہو، وہ درست ہے. ایک مولوی صاحب ووٹ لینے کے حقدار. میں نے آپ سے نہ ووٹ مانگا ہے، نہ مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا. اللہ بنا دی. بس ایک دفعہ میدان میں آ گئی، میں گھبرا گیا. بہرحال
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اگر جھوٹی گواہی دیں گے نا میری، تب بھی آپ گناہ گار ہیں. آپ بڑے سے بڑے کسی لیڈر کی جھوٹی گواہی دیں گے تب بھی گناہ گار ہیں. ہمارے اوپر یہ جو جمہوریت مسلط کی گئی ہے نا، اسلام میں جمہوریت ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں. اس لیے اس کے اندر تقوی سے تقوی والے بندے کا ووٹ بھی اسی طرح ہے جس طرح ایک گناہ گار سے گناہ گار بندے کا ووٹ دونوں کا برابر ہے، اس میں کسی کو امتیاز حاصل نہیں. ایک بندہ بہت متقی ہے، تقوی والا ہے، اس کے ووٹ کی حیثیت بھی وہی ہے. ایک بندہ بہت گناہ گار ہے، اللہ کو مانتا نہیں، اس کے محبوب کو نہیں مانتا، اس کے ووٹ کی بھی وہی اس پرچی پر اس کی اہمیت ہے. تو بہرحال دوستو، گواہی بھی جھوٹے بندے کی نہیں دینی چاہیے، وکالت بھی جھوٹے بندے کی نہیں کرنی چاہیے. جہنم سے میں کسی پارٹی کا نہیں نام دے رہا، نہ آپ کو نامینیٹ کر کے کہہ رہا ہوں جی آپ نے فلاں کو ووٹ نہیں دینا. نہیں، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، سب سے بڑی دولت ہے ہی شعور. انسان اور جانور کے درمیان میں فرق ہی ایک ہی ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور جانور عقل سے محروم ہے. مگر نہ کھاتا وہ بھی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سب کچھ وہ کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. پھر اس کے ہمارے درمیان میں فرق عقل کا ہے، شعور کا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا یہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں نا، اس نے ہمیں آج تک شعور نہیں دیا، اس لیے کہ ہمیں سکول کے اندر شعور سکھایا ہی نہیں جاتا. صرف رٹی رٹائی چیزیں بتائی جاتی ہیں، بس بلیک بورڈ پہ لکھ دیا، بچے نے رٹا لگا لیا یا آپ نے اسے کاپی کر لیا اپنی کاپی پہ. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ نہیں بتایا کہ بڑوں کی تہذیب ہے، بڑوں کا ادب و احترام ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے آپ نے بات کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، بڑوں کے ساتھ آپ نے کس انداز کے اندر ملنا ہے، ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ان کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے. یہ تو ہمارے تعلیم میں ہے ہی نہیں. بہرحال دوستو بزرگوں، یہ میں جان بوجھ کے لیٹ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ بعد میں آپ کو گلا نہ ہو کہ مولوی صاحب نے جلدی کی. تو بھائیو دوستو، غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، شعور سے کام لینا، عقل سے کام لینا، سوچ سمجھ کے. برادری بھی یہی رہ جائے گی، رشتہ دار بھی یہی رہ جائیں گے، چچا تایا بھی یہاں رہ جائیں گے، سارے کے ساتھ دوست احباب یہاں رہ جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اندر بھی جلوہ گری ہوگی. سرکار کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، دنیا کے اندر کیا کہتا رہا. یہی سوال ہوگا نا، اس پر ہی فیصلہ ہوگا. پہچان صرف اس کو ہوگی جس کے دل کے اندر، اب میرے پاس آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر کتنی محبت ہے، آپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ کے محبوب کے دیوانے نہیں ہیں، مستانے نہیں ہیں، عاشق نہیں ہیں. شاید مجھ سے بہت زیادہ آگے ہوں، لیکن جب باری آتی ہے نا پرچی کی، اس وقت ہم کہتے ہیں وہ جی برادری ہے، وہ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، وہ دوستی ہے، جی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور 76 سال بیت گئے، ہمارا یہی حال ہے. ہم سے جدا ہونے والا 71 میں ہم سے جدا ہوا تھا بنگلہ دیش، آج اس کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں. انہوں نے برادریاں نہیں پالی، انہوں نے اعلان بغاوت کیا تو کر دیا، بس ختم. اس کے بعد انہوں نے ترقی کی، ان کے ہاں صنعتیں لگی، وہاں لوگوں کو روزگار ملا. ہمیں کیا ملا؟ 2000 کی پرچی، 1000 کی پرچی، فلاں نے فلاں دے دیا، فلاں نے فلاں دے دیا، لائنوں میں لگے. ابھی کی بات ہے، ابھی ہم بھول گئے، ابھی ہم نے گھروں کی چیزیں بیچ کر بلوں کی ادائیگی کی. آج ہم پھر وہی کام کر رہے ہیں. کل کو پھر جب ہو جائے گا نا سب کچھ، اس وقت بس سوشل میڈیا پر ہم کہیں گے وہ جی بڑا ظلم ہو گیا. ظلم کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا، کسی اور نے نہیں کیا. اس لیے سوچ سمجھ کر، عقل سے، دلیل سے، کسی کے ساتھ میری مخالفت نہیں ہے، نہ میرا کسی نے کوئی چیز قبضے میں دی ہے، نہ مجھے کسی نے مارا ہے، نہ مجھے کسی نے گالی دی ہے. بس اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت سوچئے گا ضرور کہ ہمارے اس پرچی کی وجہ سے بہت سے بے گناہوں کو بہت زیادہ ذلت اٹھانی پڑتی ہے، بہت زیادہ ذلت اٹھانی پڑتی ہے ہمارے اوپر. تو میں بہت دفعہ کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں نہیں سنتے مجھے اس کا نہیں پتا، کہ میں بہت دفعہ کہتا ہوں ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا اس کا مہربانی ہے کہ ہم 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، چاہے ہم قرض لے کر ہی کیوں نہ کھائیں، کھاتے تو ہم ہیں، کیونکہ ہم نے وہ عادت تو پوری کرنی ہے. اس کافر کو ہم نے بھرنا تو ہے،
لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کئی روز تک کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں آتا. وہ بددعائیں کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ اور جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں وہ بددعائیں کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ ان کی موت کس کے کھاتے میں جائے گی؟ وہ ہمارے کھاتے میں پڑے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سمجھ عطا